बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये डर था और ये खौफ था भी कि कोई ना कोई शरारत होगी और वह शरारत कर दी गई। दो जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं उन पर फुल कोर्ट तश्कील देने और उसका फौरी तौर पर इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया, बल्कि ये भी ज़िद कर दी कि ये इजलास जो है वो बुलाया क्यों नहीं गया। 4 तारीख को हमने ये इजलास बुलाने की तजवीज़ जो थी वो दी थी, लेकिन इसको काज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। फिर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में तोसी, इसके ऊपर अरकान पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं पॉलिसियों में तसलसल के हवाले से। उसके ऊपर बात करेंगे और फिर साथ ही साथ जनाब जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद परिंदे थे उनकी हुकूमती कैंपों में आमद हुई है और जनाब वो जो आज़ाद जिन्होंने 26 तरमीम में वोट दिया था, अब वो बाकायदा तौर पर न सिर्फ हुकूमत में शामिल हो रहे हैं बल्कि ये भी कहा जा रहा है, सुनीद है कि कुछ कमेटियों के चेयरमैन बन जाएंगे और कुछ जो है वो हो सकता है कि उनको काबीना में भी शामिल जो है वो कर लिया जाए। लेकिन सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई हैं, उन दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा जो सीनियर तरीन जजेस हैं मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने किया। 31 अक्टूबर को लिखा गया चीफ जस्टिस को जो ख़त है वो सामने आया है, ये आप देख भी सकते हैं। और उस ख़त में ये दोनों कह रहे हैं कि हमने आपसे कहा था कि फ़ुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए और जजेस कमेटी का इजलास बुलाकर इसका फ़ैसला किया जाए, लेकिन वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के हवाले से और जजेस कमेटी की मीटिंग जो है वो भी ना हो सकी, क्योंकि वो मीटिंग चीफ जस्टिस ने कॉल करनी होती है और जस्टिस जो याहिया अफरीदी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये मीटिंग समन नहीं की, इसको मुनासिब नहीं समझा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये देखिए कि जब ये 26वीं आइनी तरमीम यहाँ पार्लियामेंट हाउस में मंजूर हुई, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, तो उसमें उस आइनी तरमीम में ये बात लिखी गई है कि इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उसी 26वीं आइनी तरमीम के तहत ही जस्टिस याहिया जो अफरीदी हैं वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं, अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। लेकिन वहाँ पे जो साजिशों का ताना बाना है वो जारी है। दरख्वास्तें आ गई, ज़्यादातर तो PTI या उनके हमायत याफ्ता लोगों ने वो दरख्वास्तें दायर की 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, इसको मुतनाज़ा करार दिया, इसको आइन के ख़िलाफ़ करार दिया और इसको कहा जी ये जो इसको फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। तो अगर कलअदम करार दे दिया जाएगा फुल कोर्ट बनाकर, तो यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़ारग हो जाएंगे। लेकिन ये कोशिश कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। और फिर ये हुआ कि जब इन दोनों जजेस के ख़त के बावजूद भी जो मीटिंग थी फुल कोर्ट की वो ना बुलाई जा सकी, तो इन्होंने ख़ुद ही मीटिंग बुला ली। यानी कि 3 रुकनी जजेस कमेटी है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल। जब चीफ जस्टिस ने वो मीटिंग नहीं बुलाई तो इन्होंने ख़ुद ही ये मीटिंग बुला ली इन दोनों जजेस ने और अक्सरियत से फ़ैसला कर लिया। 4 नवंबर को जो है वो इन्होंने केस भी फ़िक्स कर दिया। 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को सुनने के लिए केस फ़िक्स कर दिया फुल कोर्ट के सामने। लेकिन इसकी काज लिस्ट जारी होना ज़रूरी थी, वो काज लिस्ट जारी नहीं हुई। उसकी मंजूरी जो है वो रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त से देते हैं, मंजूरी से देते हैं। तो इन लोगों ने इसके ऊपर भी जो है वो एतराज़ जो है वो उठाया और ख़ुद ही जजेस कमेटी का इजलास बुलाकर फुल कोर्ट के लिए केस फ़िक्स कर दिया। और अब ये दोबारा जो ख़त लिखा है इसमें उन्होंने कहा है कि इसी हफ़्ते 26वीं आइनी तरमीम का केस लगाया जाए और ये जो मुतालबा हमने किया है उसको मंजूर किया जाए, क्योंकि ये मामला फौरी नोयत का है, ये मामला फौरी नोयत का है। अब
اس ساری صورتحال میں وہی جس طرح میں نے آپ کو بات بتائی کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سسٹم کو روکا جائے، اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اس کو چلنے نہ دیا جائے۔ اسی طرح کثرت رائے سے انہوں نے خود ہی فیصلہ کر کے کوشش اب یہ کی جا رہی کہ یہ فل کورٹ جو ہے وہ سنے، لیکن چیف جسٹس آج جو نیا جو ججز کمیٹی بنے گی اب اس میں آ جائیں گے جو نامزد چیف جسٹس یا آئینی بینچ کے جو سربراہ ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور جسٹس منیب اختر اس میں سے نکل جائیں گے۔ تو وہ پھر اب اس کا فیصلہ وہ کریں گے کہ کون سا کیس جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے جائے گا، کون سا کیس جو ہے وہ کون سے بینچ کے سامنے جائے گا۔ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بھی وہی جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہ ایکٹ نافذ ہو چکا ہے، کل سینٹ اور قومی اسمبلی نے منظور کیا، اب وہ نافذ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، ایک میں آپ کو بڑی زبردست بات بتا دوں کہ یہاں پر جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ سے ہماری بات ہوئی سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافے کے حوالے سے، یعنی کہ 5 سال ان کے مدت ملازمت کر دی گئی، اس کو جو اکثریت ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ سراہا ہے، اس کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ پالیسیوں میں جو تسلسل ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پالیسیوں میں تسلسل کے لیے یہ ایک ڈیسیجن جو ہے وہ لیا گیا، کیونکہ جب بھی 3 سال پورے ہوتے تھے تو پھر یہ کہانی شروع ہو جاتی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے، اس کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، وہ کھیل شروع ہو جاتا تھا اور آخر کار ایکسٹینشن دی جاتی تھی۔ تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ تینوں اور بلا امتیاز کر دیا، یعنی کہ نیوی بھی، ایئر فورس بھی اور آرمی بھی، ان کی مدت ملازمت 5 سال کر دی۔ اس کے اوپر اراکین پارلیمنٹ کی جو اکثریت ہے وہ خوش ہے، اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے نبٹ گیا۔ حکومت کی مدت 5 سال ہے، ویسے بھی پاکستان میں عسکری اور سیاسی قیادت مل کر ہی معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہی فیصلہ جو ہے وہ بہتر ایک فیصلہ ہے۔ تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو اس میں ایک شک تھی آرمی ایکٹ 1952 میں، جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں اس میں شامل کی گئی تھی، اس میں ایک کہا گیا تھا کہ اگر آرمی چیف ریٹائر ہو جاتا ہے، 64 سال اس کی عمر مقرر کی گئی تھی، 64 سال، تو پھر اس کو ایکسٹینشن بھی جو ہے وہ دی جا سکتی تھی، پرائم منسٹر کی جانب سے 2 بار ایکسٹینشن دی جا سکتی تھی، تو وہ 8B اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے، اور لفظ جنرل کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جن کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی ہے، وہ 5 سال اپنے پورے کر لیتے ہیں، تو اگر وزیر اعظم چاہیں تو ان کو دوبارہ ری اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو کانٹریکٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان کی مدت میں توسیع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ برقرار رکھی گئی ہے، 8B کو ختم نہیں کیا گیا۔ 8C ایک نئی کلاس داخل کی گئی ہے جس میں لفظ جنرل کی جو ہے وہ تشریح بھی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو 64 سال کی عمر کی حد والا جو ایک اطلاق ہے وہ جنرل پہ نہیں ہوگا، یعنی کہ آرمی چیف پہ نہیں ہوگا۔ تو اگر وزیر اعظم، سمپل سی بات ہے، اگر وزیر اعظم ان 5 سالوں کے بعد چاہیں کہ وہ مزید ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں یا ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ وزیر اعظم کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو 64 والا ریٹائرمنٹ والی جو شک تھی عمران خان کے دور کے حوالے سے، وہ بھی اب اس میں موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کے اوپر لاگو جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور پھر جو اپوزیشن نے یہ جو احتجاج کیا، طے شدہ احتجاج تھا، یہی کرنا تھا، نعرے لگانے تھے، یہی ہلڑ بازی، لیکن یہ سب طے شدہ تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، ویل پلانڈ اسپیکر چیمبر میں میٹنگ ہوئی تھی، معاملہ طے ہوئے تھے، رولا گولا کرنا تھا، وہ انہوں نے کر دیا۔ بندے ان کے پورے نہیں تھے، 85 ان کے اراکین تھے، ٹوٹل 35-40 آئے، اور وہی جناب وہ اللہ گلا کر کے اور یہ دکھا کے ہم نے بڑی مخالفت کی ہے دونوں ایوانوں میں، تو وہ جناب یہ واردات کر کے نکل گئے۔ ادروائز اندر سے وہ خوش ہیں، جی چلو جی چیفز کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، اس معاملے کے اوپر وہ خوش ہیں۔ یہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دیں۔ اچھا، ایک اور جو چیز ہے وہ بھی آپ کے نالج میں لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے،
اور وہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتاتے جائیں کہ جو آزاد اراکین 5 کہہ لیں، ویسے تو 6 تھے، جنہوں نے ووٹ دیا 26ویں آئینی ترمیم میں، وہ اب حکومتی کیمپ میں باضابطہ طور پر شامل ہو گئے ہیں۔ کل اورنگ زیب کھچی اور مبارک زیب خان دونوں نے الگ الگ وزیر اعظم شہباز شریف سے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے، اور اس چیمبر میں ملاقات کے دوران دونوں نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور کل جب ووٹنگ ہو رہی تھی ان 6 بلز کے اوپر، تو ان 6 بلز کی حمایت میں بھی انہوں نے ووٹ دیا۔ تو اب کابینہ میں چونکہ ہونے جا رہا ہے رد و بدل، تو اس میں ان کو بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے گا، کئیوں کو قائمہ کمیٹیاں مل جائیں گی۔ تو یہ جو آزاد پرندے جو کہ تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے تھے، وہ جناب حکومتی کیمپ میں آگے ہیں، اور ان کو فنڈز وغیرہ بھی ملیں گے۔ ظاہر ہے انہوں نے ووٹ دیا ہے، تو اب ان کو فنڈز وغیرہ جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے ہی لوگوں کو اپنے مخالف کر لیا، ان کے گھروں کا گراؤ، ان پر حملے، ان کو تشدد کا نشانہ بنانا۔ لیکن ظاہر ہے پھر ہر بندہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، تو وہ فیصلہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کر لیا، اور اب یہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا کیمپ چھوڑ کر جو حکومتی کیمپ ہے اس میں واپس یہ دونوں آگے ہیں۔ اور سنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مزید 4 سے 5 اراکین ہیں وہ بھی اس کیمپ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے، اور پھر ان کو حکومت میں شمولیت کا باقاعدہ جو ہے وہ صلہ بھی دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔